اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم آسان اصول تفسیر کی ایک اور شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے التیسیر فی علم التفسیر۔ 5واں سبق پڑھنے کے بعد جو ہم نے وحی پر گفتگو کی اور ساتھ ہی ہم نے الہام کو بھی مختصر انداز کے ساتھ بیان کیا اور دلائل کے ساتھ، اس کے بعد ہم آ رہے ہیں سبق نمبر 6 کی طرف، جس کا نام ہے نزول قرآن۔ اب جب ہم نزول قرآن کی بات کریں گے تو نزول قرآن کا معنی کیا ہے؟ نزول کا جو مادہ ہے نزلہ سے ہے۔ نزلہ کا معنی ہوتا ہے کسی اونچی جگہ سے نیچی جگہ پر کوئی چیز اترنا، یا اترنے کے معنی میں ہی ہم استعمال اگر کریں تو وہ زیادہ آسانی سے ہم سمجھ پائیں گے۔ نزول قرآن کی جب ہم بات کریں گے تو اس کے بہت سے آسپیکٹس ہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے جب اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا تو اس کے مراحل کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کے کتنے ادوار اور مراحل رہے ہیں۔ یوں تو بہت ساری کتابوں کے اندر اس کے مراحل لکھے ہوئے ہیں، اور جیسے آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں نزول قرآن کے متعلق بہت ساری باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہو گیا نزول قرآن باعتبار مکان، اور دوسرا نزول قرآن باعتبار زمان۔ اب جب اس کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ قرآن پاک کا پہلا نزول کہاں پر ہوا؟ اللہ کی جانب سے جب یہ کلام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اس میں کتنے مراحل رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو نزول ہے وہ کتابوں کے اندر ہے کہ وہ عرش پر اس کا پہلا نزول ہوا، اور ایک اور روایت میں ہے، اور جیسے قرآن بھی گواہ ہے کہ قرآن کا پہلا نزول جو ہے وہ ہے عرش اور لوح محفوظ کے اوپر۔ تو اس پر تو متفق ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن پاک کا پہلا نزول عرش یا لوح محفوظ پر ہوا ہے، اور عرش اور لوح محفوظ جو ہے، کیونکہ یہ ایک باطنی چیز ہے، اس کے بعد جو ایک اور حدیث میں ہے، جیسے ابن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا پھر نزول بیت العزہ، بیت المعمور پر ہوا ہے۔ یہ اس کا دوسرا مرحلہ تھا، اور پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام اس کو لے کر آئے، اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آسمان اول پر اس کا نزول ہوا، اور آسمان اول کے بعد پھر آہستہ آہستہ بتدریج یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ برابر 10 سال مکۃ المکرمہ میں، 13 سال مکۃ المکرمہ میں، اور 10 سال مدینۃ المنورہ میں۔ یہ اس کا پہلا نزول ہے، مطلب نزول کا طریقہ ہے۔
اور اس پر متفق یہ بات تو متفق ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک نازل ہوا، وہ مہینہ ماہ رمضان کا تھا، وہ ماہ سیام کا مہینہ تھا، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، اور اس کی تاریخ کے متعلق بھی تو واضح ہے، 27ویں شب کو وہ نازل ہوا۔ یہ متفقہ بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ اور شک و شبہ کی بات نہیں کہ قرآن اس رات میں نازل ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اب قرآن پاک کو جب نازل کیا گیا شب قدر کے اندر، تو یہ کس نزول کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ بیت المعمور، بیت العزہ، عرش، لوح محفوظ پر قرآن پاک کا نزول بھی ہوا ہے، لیکن ان ساری جگہوں پر قرآن پاک کا تحفظ ہوا ہے، ان ساری مقامات پر تو اس کا نزول ہوا ہی ہوا ہے، لیکن قلب اطہر پر جب یہ نازل ہوا تو اس کا ڈیٹ، اس کا ٹائم مینشن کیا گیا قرآن کے اندر کہ ماہ رمضان کا مہینہ اور رات جو ہے شب قدر کی رات، تو اس وجہ سے شب قدر کو فضیلت حاصل ہے۔ لیکن جب ہم بات کریں گے کہ بیت العزت اور لوح محفوظ پر جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت کیا تاریخ تھی، تو اس کے اوپر بہت سارے محدثین، بہت سارے مفسرین بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور خصوصاً علم و تفسیر کے جو ماہرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شب برات وہ رات ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر یا بیت العزت پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ اب چونکہ قرآن پاک کا نزول بہت سے ادوار سے ہو چکا ہے، بتدریج ہوا ہے، بہت سے منازل سے ہو کر گزرا ہے، بہت سے مقامات سے ہو کر گزرا ہے، لہٰذا ہر ایک چیز کی اپنی اپنی اہمیت اور اپنی اپنی فضیلت ہے، اور ہر کوئی چیز ہم مطلقاً ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اذہان تعصب کے شکار ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پھر پوری چیز کا انکار ہی کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کے اوپر تو یہ واضح ہے۔ اور جب ہم تفاسیر پڑھتے ہیں، تفاسیر کے اندر چاہے قرطبی ہے، چاہے بغوی ہے، یا بہت سے ایسے تفاسیر موجود ہیں جن میں واضح لکھا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک سے مراد وہاں شب قدر بھی ہو سکتا ہے اور شب برات بھی مراد دیا جا سکتا ہے، اس میں دونوں کا احتمال ہے، کیونکہ قدر کے معنی تو بالکل ہمیں واضح ہے، وہاں شب قدر وہی نزول کا معنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب قرآن پاک نازل ہوا، اس سے وہ رات مراد ہے جو شب قدر کہلائی۔ لیکن لیلۃ المبارک کون سی رات کہلائی؟ پھر اس میں حدیث پاک میں بھی مسلم کے اندر ایک اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو اٹھتے ہیں، اگرچہ لفظ وہاں 15ویں شعبان نہیں ہے، لیکن وہ اٹھتے ہیں اور ایک قبرستان کی طرف جاتے ہیں، مزار بقیہ کی طرف، پھر وہاں دعائیں کرتے ہیں کیونکہ وہ عظمت والی رات ہے، اور خاصتاً اس کو باقی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تاریخ جو ہے 15ویں شعبان کی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ جو نزول قرآن ہے یہ مختلف مقامات پر ہوا ہے، اور جو قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر شب قدر کے دن نازل ہوا، اور جو باقی ہے اس میں مختلف راتوں کا احتمال ہے، تو اس میں شب برات بھی ہے، لہٰذا ہم کسی چیز کا مطلقاً انکار کرنا یہ صرف جہالت اور تعصب کے شکار لوگ ہی ایسا کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک کی کون سی پہلی آیت نازل ہوئی، اس پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس کے متعلق دو اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا قول جو ہے جو
مطلب عام بھی ہے اور مشہور بھی ہے، وہ ہے سورہ علق کی پہلی آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اسی طرح ایک دو آیتیں جو ہے وہ 3 آیتیں تقریباً فرمایا جاتا ہے کہ وہ نازل ہوئی ہے. لیکن ایک عالم ہے، کچھ علماء نے اس میں اختلاف کیا تھا اور کہا تھا کہ جو قرآن کا نزول ہے، نزول قرآن، اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے، یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر، ان آیتوں کا احتمال ہے کہ یہ پہلی آیتیں ہو سکتی ہے. مگر اس کے اندر پھر ان علماء کے متعلق کچھ دلائل پیش کیے، ان کے خلاف کچھ دلائل پیش کیے گئے، اور جو عقلاً ہمیں بالکل معلوم ہوتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اوڑھی تو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کا جب لقب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا تو یہ کیا دیکھ کر انہوں نے کمبل اوڑھی؟ گویا کہ کچھ تو دیکھا ہوگا جس چیز کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمبل اوڑھی ہوگی. تو دلائل کے اندر یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ کمبل کا اوڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمبل کا اوڑھنا وہ کب تھا؟ وہ کچھ دیکھ کر انہوں نے وہ کمبل اوڑھی تھی. لہٰذا یہ بات، اس کا ثبوت ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا. کون دیکھے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ غار حرا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے. ٹھیک ہے، تو غار حرا کا جو معاملہ ہے وہ تو ماشاءاللہ قرآن کے اندر مینشن ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کا تو وہ بالکل مشہور ہے. تو اس اعتبار سے قرآن کی پہلی آیت اسی کو سمجھا جاتا ہے. پھر آتا ہے موضوع اس بات پر کہ قرآن کی پہلی آیت اور آخری آیت، اس کو ہم بعد میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نزول قرآن کی، تو اس کا پہلا مرحلہ ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن مجید لوح محفوظ پر، لوح محفوظ، عرش و لوح محفوظ پر نازل ہوا. دوسرا ہم نے دیکھا کہ قرآن کا جو نزول ہے وہ بیت المعمور پر ہوا اور آسمان اول پر، اور بعد میں قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اب نزول قرآن کے اندر اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت ہی وہ عظمت کی حامل ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. نزول قرآن باعتبار آیہ، یعنی آیت کے اعتبار سے کہ کون سی آیت کس مقام پر نازل ہوئی. یہ تو ہو گیا آسمانی نزول، آسمان سے دنیا تک. جب یہ دنیا میں نازل ہوا تو جب دنیا کے اندر قلب اطہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب نازل ہوا تو اس کے بہت طریقے رہ چکے ہیں. جیسا ہم نے پچھلے اسباق کے اندر پڑھا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کی کتنی کیفیات ہوتی تھی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو سب سے پہلے وہاں پر شان نزول دیکھا جاتا تھا. یعنی یہ ہوتی دو چیزیں، ایک تو ہوتا ہے شان نزول، دوسرا ہوتا ہے شان ورود. جب قرآن پاک کسی مقام پر نازل ہو جائے اور اس کا کوئی ریزن ہو، اس کی کوئی وجہ ہو، وہاں پر ایسی کنڈیشن بنتی ہے، اور پھر اس کے مطابق، مقتضی حال کے مطابق جب اللہ پاک کوئی آیے کریمہ نازل فرماتا تھا تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کے مطابق پھر آیے مبارکہ نازل ہوئی، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے. اور پھر ہوتا ہے شان ورود، یہ اس کے مقابل ہے. شان ورود حدیث میں ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی تو اس بات کے اندر کنڈیشنز کیا رہی ہے، اس وقت سما کیا تھا، اس وقت کیا ٹائم تھا، اس وقت کیا ماحول تھا، جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور مکہ کے اندر فرمایا، میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ قبروں پر نہ جاؤ. یہ تو منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہاں کنڈیشن ویسی تھی، شان ورود ویسا تھا. لیکن جب مدینہ میں آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، اب تم جایا کرو. لہٰذا وہاں پر شان ورود دیکھا جائے گا اور یہاں پر بھی شان ورود دیکھا جائے گا. تو شان ورود حدیث میں ہوتا ہے،
اور شان نزول قرآن کی آیتوں کے متعلق جو بھی کنڈیشنز ہوتے ہیں اس کو شان نزول کہا جاتا ہے قرآن کی آیتوں کے متعلق۔ اب اس شان نزول کے اندر مقامی نزول کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مکان اور زمان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جنہوں نے اسباب نزول پر کتابیں لکھی، مطلب تابعین تبع تابعین جو تھے، جب انہوں نے اسباب نزول کے اوپر کتابیں لکھی تو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے خاصتاً ان اشیاء کو مینشن کیا، ان اشیاء کی طرف ہمیں دھیان ان اشیاء کی طرف ہمارا دھیان مبذول کیا کہ یہ آیہ مبارکہ آیا مکہ میں نازل ہوئی ہے کہ مدینہ میں، یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح وہ بیان کرتے تھے کہ یہ آیت سفری ہے یا حضری ہے، یعنی یہ آیت سفر کے اندر نازل ہوئی یا حضر کے اندر، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ مقیم تھے، قرار فرما رہے تھے، چاہے مکہ میں یا مدینہ میں، کیا یہ اس دوران نازل ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر رہے تھے یہ اس دوران نازل ہوئی؟ چونکہ جو سفر کے اندر آیہ مبارکہ نازل ہوگی اس کا حکم کچھ اور ہوگا، یعنی اس سے کچھ اور مسائل اخذ کیے جائیں گے، اس کی پھر بہت ساری کنڈیشنز دیکھنی پڑے گی، وہ پھر ایک علم وہ الگ احکامات کا استنباط کرنا کس طرح، پھر اس کے اپنی قانون ہے، قوانین ہیں، پھر ان کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وہ آیت عرضی ہے یا سماوی ہے، ٹھیک ہے۔ عرضی ہو گیا جو عرضی یعنی زمینی، یا زمین پر نازل ہوئے یا آسمانوں میں نازل ہوئی یا ان دونوں کے درمیان نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس شان نزول کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیہ مبارکہ نازل فرمائی معراج میں، ٹھیک ہے نا، سفر معراج کے دوران جو آیہ کریمہ نازل ہوئی، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو آسمانی کہا جاتا ہے، اور جو آسمان سے اترتے وقت اس درمیانی سفر کے اندر ابھی نہ تو آسمانوں میں تھے اور نہ ہی زمین پر تھے، ٹھیک ہے نا، بلکہ آسمانوں کے اوپر جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی ان کے متعلق علماء نے ان کو مینشن کیا ہے، اور جو عرض پر زمین پر آیہ مبارکہ نازل ہوئی ان کو بھی مینشن کیا گیا ہے، اور عرضی اور سماوی۔ اور کچھ ہے ایک علماء کی ایک بہت بڑی فہرست ہے جنہوں نے اپنی کتب کے اندر ما بین السماء اور ما بین السماء والارض کی آیتوں کو مینشن کیا ہے، کہ کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جو نہ تو زمین پر نازل ہوئی نہ آسمان پر نازل ہوئی، یعنی نہ آسمانوں میں نازل ہوئی بلکہ ان کے درمیان نازل ہوئی۔ تو اتنا اہتمام کرنا، یہ اب سوچیں کہ کس طرح اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ تو آخرکار اور جو نقطہ ہے وہ ہے کہ قرآن کو 7 احرف پر نازل کیا گیا، 7 احرف پر۔ اب اس 7 احرف کا کیا معنی ہے؟ یہ تو آ گیا ہمیں مختصر سے، ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن پاک کا جو نزول ہے مکی ہے، مدنی ہے، سفری ہے، حضری ہے، اور اسی طرح عرضی ہے، سماوی ہے، اور اسی طرح اس کا پہلا نزول جو ہے وہ عرش و لوح محفوظ پر تھا، پھر بیت المعمور، پھر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے پھر یہ آسمان اول پر نازل ہوا، اور آسمان اول سے قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو یہ ساری اس کی شان نزول ہے۔ لیکن جب یہ نازل ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ 7 احرف پر نازل ہوتے تھے۔ اب اس 7 احرف کو انشاءاللہ الرحمن ہم ایک اور نشست میں لیں گے کہ یہ 7 احرف کیا ہے۔ اس کے اندر چونکہ تفصیل بہت زیادہ ہے، اس کی جو ہے وہ ڈیٹیلنگ بہت زیادہ ہے، اس اعتبار سے 7 احرف جو ہے نا اس کے لیے آپ بنے رہیں۔ تب تک کے لیے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔